اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں لامین جمال کی ٹیم نے ایمباپے کی ٹیم کی 1 نہ چلنے دی۔ گزشتہ ورلڈ کپ کی رنرز اپ ٹیم کو 2-0 سے شکست دی۔ اسپین نے 16 سال بعد ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ جیت کے بعد ہسپانوی ٹیم نے میدان میں جشن منایا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے میخال نے پہلے اور پیڈرو نے دوسرے ہاف میں گول سکور کیے۔ دوسرے سیمی فائنل میں کل دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے اہداف پر تازہ حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے جزیرے قشم اور کیش اور دمشق میں شہر میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی میزائل پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب گرا۔ جزیرہ کیش میں امریکی پروجیکٹائل پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ اس سے پہلے امریکہ نے ایران کے کئی شہروں پر بم برسائے۔ بو شہر چابہار بندر عباس میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے آپریشن نصر 2 کے تیسرے مرحلے میں یا زین العابدین کے نام سے حملے شروع۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر دشمن کے کئی ڈپو سینٹر تباہ کر دی۔ ڈپو سینٹر میں ہتھیاروں اور بحری جہازوں طیاروں کے پرزجات تھے۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر MQ-9 ڈرونز کے لیے مختص لانچنگ رैمپ کو نشانہ بنایا۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر ڈرونز کو تباہ یا ناکارہ بنا دیا ہے۔ بچوں کی قاتل امریکی فوج کے حملوں کے خلاف جواب دیا گیا ہے۔ جب تک امریکی جرائم کا سلسلہ جاری رہے گا تب تک جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ جب تک امریکی شرارتیں جاری رہیں گی خطے سے ایک قطرہ تیل یا گیس برآمد نہیں ہوگا۔ امریکی شرارتیں آبِ ہرمز کے کھلنے میں تاخیر کا باعث بنیں۔ I was called by different people, and they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars as opposed to charging a fee. And I like that actually because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight. 20% ٹیکس کے بدلے سرمایہ کاری کے معاہدے امریکی صدر نے پھر پینترا بدل دیا۔ کہا مشرق وسطیٰ قیادت سے آبِ ہرمز پر امریکی فیس سے متعلق نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ امریکہ پھر سے جیت رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر دعویٰ کیا۔ خلیجی ملکوں کے سربراہان نے کہا فیس دینے کے بجائے امریکہ میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امریکہ میں فیکٹریاں، پلانٹس اور ساز و سامان کی بھرمار دیکھیں گے۔ کسی کو بھی آبِ ہرمز پر فیس وصول کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا آبِ ہرمز ایران کے سوا اب سب کے لیے کھلی ہے۔ تیل کی ترسیل پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایران کی مکمل ناکہ بندی ہوگی۔ ذمہ دار ایرانی قیادت ہے۔ ایران کی ناکہ بندی 1 گھنٹے بعد شروع ہوگی۔ ٹرمپ کے بیانات کا جواب الفاظ میں نہیں عمل سے دیں گے۔ امریکی صدر کے بیانات پر امریکی صدر پزشکیان کا رد، کہا اپنی سرزمین کے 1-1 انچ کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ٹرمپ کی گفتگو میں بدتمیزی امریکیوں کی عکاسی ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا آبِ ہرمز جنگ یا دھمکیوں سے ہرگز نہیں کھلے گی۔ ایران ہرمز میں مداخلت اور معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ معاہدے کے تحت ایران نے 60 دن کے لیے مخصوص راستے سے ٹول فری آمد و رفت کی اجازت دی۔ امریکہ نے دھوکہ دہی سے غیر قانونی راستہ بنانے کی کوشش کی جس کے بعد راہداری بند کر دی گئی۔ آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق کا احترام اور معاہدے کی پاسداری ہے۔ مسلح افواج آخری سانس تک اپنے حقوق کا دفاع کریں گی۔ آبِ ہرمز سے گزرنے پر 20% ٹیکس۔ صدر ٹرمپ کے اعلان پر شدید عالمی رد عمل۔ برطانیہ نے ٹرمپ کے اعلان کو عالمی تجارت پر ڈاکہ قرار دے دیا۔ چین کا آبِ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کی بحالی کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کلاس نے کہا آبِ ہرمز کی آمد و رفت پر کسی قسم کی فیس قبول نہیں کی جائے گی۔ بین الاقوامی میریٹائم آرگنائزیشن کی لازمی فیس عائد کرنے کی مخالفت۔ بیان میں کہا بین الاقوامی بحری گزرگاہوں پر لازمی فیس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ عمان آبِ ہرمز پہ فریقین سے تعاون کو تیار۔ آبِ ہرمز پر فریقین کے درمیان مذاکرات کا دعویٰ کر دیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا آبِ ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کے لیے تمام فریقوں سے بات کر رہے ہیں۔
عمان کی ذمہ داری ہے ایران اور عالمی برادری سے مل کر پائیدار اور عالمی قوانین سے ہم آہنگ نظام بنایا جائے۔ عمانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا آزادانہ جہاز رانی کی بحالی کے لیے تمام فریقین سے تعاون کو تیار ہیں۔ فریقین سمندری قوانین سے متعلق UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں۔ سمجھوتا ہوگا نہ ہتھیار ڈالیں گے، صرف انتقام لیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ امریکہ مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ 4 ماہ کے وقفے کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر حامد رضا نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام میں کہا گیا انتقام کا ہے جلد پورا ہوگا۔ یہ مشن میرے یا دیگر عہدیداروں کی موجودگی کا محتاج نہیں۔ ایوان میں سرخ جھنڈے تھامے اراکین نے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد دہرایا۔ یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں ابہا ایئرپورٹ پر حملہ۔ سعودی عرب کا کہنا ہے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے حملے کو ناکام بنا دیا، جنوبی علاقے کی طرف داغے بلسٹک میزائلوں کو روک دیا۔ عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بلسٹک میزائلوں کو روک لیا۔ خلیج تعاون کونسل کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت، بین الاقوامی برادری سے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا حملے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقۂ سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے، مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ خطے میں امن، استحکام، سلامتی، باہمی مفاہمت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ترک صدر طیب اردوغان اور وزیر دفاع یاشر گولر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ترک قیادت کی جانب سے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سید عاصم منیر اور جنرل سلچک میں پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل ترک لینڈ فورسز کے جنرل متین توکل سے بھی ملے۔ سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کے میڈل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل نے انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتاتürk کے مزار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل کے سرکاری دورے کا مقصد دونوں ملکوں میں اسٹریٹجک دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 6 خارجی مارے گئے۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 85 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 123 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کے آپریشن میں کامیابیاں قابل تحسین ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے فن پناہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ہمیں نظام میں رہتے ہوئے حقوق حاصل کرنے ہوں گے۔ آپ نے 30 دن تک احتجاج کا ریکارڈ بنا لیا۔ احتجاج تاحیات نہیں ہوتے، اب احتجاج ختم کریں، آئیں بات کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں پارٹی عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس سے خطاب۔ کہا تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے کہ انتہا پسندانہ رویوں سے ہمیں حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی امیدوں کو کیسے پورا کرنا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا انتخابی عمل سے بائیکاٹ کرنے والی سیاسی جماعتوں کے عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ انتخابات تک میں یہیں آزاد کشمیر میں رہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان پر سیاسی قیادت کا شدید ردعمل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پہ لکھا فوجی جوانوں کے وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ اور شہداء کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا شہیدوں کی قربانی کا راز تنخواہ داروں اور دنیا داروں کی سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباس نے کہا کہ فوجی جوان قربانی نہ دیتے تو آپ اپنے گھر میں محفوظ نہ ہوتے۔
وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا تاریخ کے اہم موڑ پر مجاہدوں کی خدمات پر سوال اٹھانا ملک سے زیادتی ہے. سیاستدان ایسی زبان سے گریز کریں جس سے جوانوں کے حوصلے کو ٹھیس پہنچے. اگر اتنا ہی آپ کو زوم ہے نا تو مولانا اسد الرحمان اور مولانا اسجد الرحمان کو 1 کروڑ روپیہ خدا کی قسم میں دیتا ہوں. ان کو 2 مہینے کے لیے وزیرستان کے بارڈر پہ، کشمیر کے بارڈر پہ یا سیاچن کے بارڈر پہ آپ بھیج دو. تم کیا جانو قربانی کیا ہے؟ تم جناب پاک فوج کے شہداء کے اوپر، جوانوں اور افسروں کے اوپر، میرے ماتھے کے جھومر کے اوپر. مولانا فضل الرحمان اپنے دونوں بیٹوں کو سرحد پر بھیجیں، 1 کروڑ اپنی جیب سے دوں گا. استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں چندے اور خیرات پر پلنے والوں کو قربانی کا کیا پتہ، شہداء پر ہرزہ سرائی کرنے پر معافی مانگو. آئی پی پی نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا شہیدوں کی زمین میں حصہ داری بھی اور تنخواہ کا تانا بھی زیادتی. شرجیل میمن کہتے ہیں شہداء اور غازیوں کی قربانی کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا جوانوں کی لازوال قربانیوں کو پیسوں میں تولنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. تنقید کرنے والے اپنے بیٹوں کو ڈبل تنخواہ پر بھی سرحدوں پر بھیج کر دکھائیں. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو افسوسناک قرار دیا.